العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم إلى آخر الآية. عزیز طلبہ، آج مسلمانوں کا اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کے ساتھ کھانے پینے یا ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ آج تمہارے لیے طیبات یعنی پاکیزہ حلال چیزیں جو شرعی اعتبار سے صحیح فطرت سلیمہ والے کے لیے لذیذ ہوتے، ایسے کھانے تمہارے لیے حلال کیے گئے، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ماقبل میں قل احل لکم الطیبات کی آیت آئی ہے، اور یہاں بھی وہی آیت ہے، لیکن ماقبل میں طیبات جو حلال پاکیزہ چیزیں جن کی تفسیر مستلزات سے کی اور اس پر کلام ہو گیا، اس کے ساتھ وما علمتم من الجوارح کلب معلم شکار کے جانور کو بیان ہوا، اور یہاں احل لکم الطیبات کے ساتھ وطعام الذین اوتوا الکتاب کا بیان ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ طیبات حلال پاکیزہ چیزیں وہ مختلف ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر ایک موقع محل کے اعتبار سے کلب معلم کا شکار کیا ہوا جانور بیان کر دیا گیا، اور یہاں ان طیبات میں سے موقع محل کی مناسبت سے اہل کتاب کے کھانے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کے کھانے سے مراد یہود نصارہ کے ذبیحے ہیں، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اگر واقعتاً وہ اہل کتاب ہے یعنی ان کی یہاں کفر کا عقیدہ نہیں ہے، بھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن موحد ہیں، وہ توحید پر قائم ہیں۔ آج کے عیسائی جو تثلیث کے قائل ہیں، اور ایسے ہی یہود جن کے عقیدے کفریہ ہوتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ یہود نصارہ جن کے عقیدے نظریے میں توحید ہی توحید ہو، توحید کے علاوہ کچھ نہ ہو، یعنی اگر ان کا عقیدہ کفر تک نہیں پہنچتا تو ایسی صورت میں ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات میں جو الیوم ہے، آج مراد اس سے کون سا دن ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ الیوم یہ وہی ہے جو ماقبل میں آیا، ماقبل میں آیت آئی تھی الیوم یئس الذین کفروا، لہذا دونوں یوم کا مصداق ایک ہی ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ آج کافی لوگ مایوس ہو گئے، اور اس آج سے مراد عرفہ کا دن تھا، تفصیل آ چکی ہے، لہذا یہاں بھی الیوم سے وہی یوم مراد ہے، یعنی عرفہ کے دن جس دن کفر والوں کو مایوسی ہوئی، اسی دن یہ بھی حکم کہ تمہارے لیے طیبات حلال پاکیزہ چیزیں مباح کر دی گئی، حلال کر دی گئی،
لہذا الیوم سے مراد یوم عرفہ ہے۔ ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ یوم سے مراد نزول آیت والا دن ہے، یعنی جس دن آیت نازل ہوئی اس دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یوم بول کر کے کوئی خاص آج کا دن متعین مراد نہیں، بلکہ مطلقاً کوئی سا بھی دن، یعنی مطلق زمانہ اور وقت مراد ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج یعنی مطلق زمانے میں، مطلق وقت میں تمہارے لیے طیبات پاکیزہ لذیذ چیزوں کو حلال کیا گیا۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ مصنف نے کہا کہ ان کا کھانا مراد جہاں کے حرام ہونے کا شبہہ تھا، وہ کھانے جو ایسی حلال ہوتے عام طور پر وہ مراد نہیں ہے۔ مثلا ذبیحہ ہے، حرام ہونے کا شبہ ہے کہ وہ تو دین اسلام پر نہیں ہے، تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مصنف نے طعام کی تفسیر کر دی یہود نصارہ کے ذبیحے۔ وہ حلال ہے ہماری شریعت میں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے یہاں جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی حلال ہو۔ اگر حرام جانور کو انہوں نے ذبح کیا تو ہمارے ہاں اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی، وہ جانور بہرحال حرام ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جانور کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی اللہ کے نام سے، اس پر غیر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اگر غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے تو اہل کتاب کا ذبیحہ بہرحال حلال نہیں ہوگا۔ غیر اللہ کے نام پر اہل کتاب کیا کوئی مسلمان بھی ذبح کر دے تو اس کا وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ، کتا ہے، خنزیر ہے، کوئی اہل کتاب کیا مسلمان ذبح کرے تو وہ اصلاً ہی پہلے سے حرام ہے، اس لیے ذبح کے بعد بھی وہ حرام ہی رہے گا، چاہے کوئی اہل کتاب میں سے ذبح کرتا ہو یا مسلمانوں میں سے ذبح کرتا ہو۔ فرمایا یہود اور نصارہ کے ذبیحے حل لکم، حل یہ مصدر ہے لیکن حلال کے معنی میں، صفت کے معنی میں ہے، اس لیے فرمایا حل ای حلال لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم ای حل لہم، درمیان میں مصنف نے ایاہم نکالا، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ طعام ہے تو مجرد، لیکن مزید فی کے معنی میں طعام، یہی طعام کے معنی میں تمہارا کھانا نہیں بلکہ تمہارا کھلانا، لہذا طعام کوئی طعام کے معنی میں لے لیں گے تو طعام مصدر ہے، اضافت کن کی طرف اضافت مصدر الی الفاعل کے طور پر ہے، اور مفعول بہ محذوف ہے ایاہم، یعنی تمہارا ان کو اہل کتاب کو کھلانا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی شریعت کے اعتبار سے تمہارا کھانا ان کے لیے حرام نہیں ہے، اور تمہاری شریعت کے اعتبار سے اگر معتبر شرائط کے ساتھ انہوں نے جانور ذبح کیا تو ان کا کھانا تمہارے لیے حرام نہیں ہے، اور تمہارا کھلانا ان کو حل لہم، ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اسی طرح کھانے کے بعد ازدواجی رشتے قائم کرنے کے بارے میں کہا جا رہا، اور محصنات پاک دامن عورتیں، یعنی جو آزاد ہیں مومنات میں سے ایمان والی عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن یعنی آزاد ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب میں سے آزاد عورتیں، اہل کتاب میں سے آزاد عورتیں، یہ جو محصنات کی تفسیر کی گئی حرائر سے، حرہ کی جمع یعنی جو آزاد ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے باندی وادی ہے تو جب تک اس پر ملکیت نہ ہو جائے
اور پھر اسے آزاد کر کے اپنے نکاح میں نہ لیا جائے اس وقت تک کہ وہ حلال نہیں ہے۔ فرمایا والمحصنات، یعنی حلال نہیں ہے اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے، نکاح میں لینے کے اعتبار سے، کہ باندیاں ان اہل کتاب میں سے حلال ہوں گی، ان سے نکاح کیا جائے گا، لیکن ملکیت ہو جانے کے بعد بغیر ملکیت کے اگر وہ باندی ہے تو وہ حلال نہیں ہوں گی، ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ والمحصنات، اور پاک دامن یعنی آزاد عورتیں ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، حل لکم ان تنکحوہن، حلال ہے تمہارے لیے کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ بہرحال جو ہماری آزاد عورتیں ہوں گی وہ اہل کتاب کے لیے حلال نہیں ہوں گی، لیکن اہل کتاب کی جو آزاد عورتیں ہوں گی وہ ہمارے لیے حلال ہوگی، ہم ان سے نکاح کر سکتے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ اصل میں نکاح جو ہوتا ہے وہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اولاد ماں کے بطن سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ اسی ذریعے سے نسل چلتی ہے۔ اب ہماری عورتیں اگر ان کے نکاح میں جائیں گی تو مومن عورتوں کے بطن سے اہل کتاب کی نسل چلیں گی، جو مناسب نہیں ہے، اور ان کی عورتیں جب ہمارے پاس آئیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری ملکیت میں، ہماری زوجیت میں، لہذا ان اہل کتاب کے بطن سے مسلمان کی ملکیت، مسلمان کی نسلیں چلیں گی، اولاد آئیں گی۔ تو اچھی چیز سے خراب سلسلہ ہونا یہ عقلی طور پر بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن خراب چیز سے اچھا سلسلہ قائم ہو جائے تو یہ طبعی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی قابل قبول ہے۔ اس وجہ سے دونوں میں فرق کر دیا گیا، کہا کہ تمہارے لیے حلال ہے ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، مگر شرط بتائی اذا آتیتموہن اجورہن، جیسے عام مسلمان عورتوں سے نکاح کرے اور نکاح میں مہر دینا ہوتا، اسی طرح تم ان سے نکاح کرو جب تم انہیں ان کی مہر دے دو۔ ان کی مہر دے دینا یہ شرط کے طور پر ہے، بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے لیکن کامل مکمل نہیں ہوتا ہے۔ بغیر مہر طے کیے ہوئے اگر نکاح کر لیا تو مہر مثل لازم آتی ہے، یعنی اس کی ماں، بہن، اس کے خاندان والوں میں عورتوں کی جو مہر ہوتی ہے وہ اسی طرح یہاں پر بھی گویا مہر دینے کا ذکر نکاح کے ساتھ یہ اکمل نکاح کو بیان کرنا ہے، ورنہ تو بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جائے گا، البتہ وہ ناقص ہوگا۔ یہاں اذا آتیتموہن، اذا یہ ظرفیہ ہے اور اس کا تعلق ایک محذوف عبارت سے تھا، اس لیے مصنف نے حل لکم ان تنکحوہن فرمایا، تمہارے لیے حلال ہے کہ تم ان سے نکاح کرو اس وقت جب کہ تم انہیں ان کی مہریں دے دو۔ لہذا اذا یہ ظرف کے لیے ہے، ساتھ ساتھ اس میں شرط کے معنی بھی پائے جا رہے ہیں، اس کا عامل ہونا چاہیے۔ عبارت جو مقدر مصنف نے نکالی حل لکم ان تنکحوہن، یہ ظرف اسی سے متعلق ہو جائے گا، تمہارے لیے حلال ہے کہ تم ان سے نکاح کرو جب تم انہیں ان کی مہر دے دو۔ اجور، اجر کی جمع، مہر کے معنی مہورہن، محسنین۔ اب یہاں تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ یاد رکھنا کہ ان کو جو ان کی اجرت ہے یعنی ان کی مہر ہے وہ دے کر جو تم انہیں حلال کر رہے ہو، اس میں نیت اور مقصد ازدواجی رشتہ قائم کرنا ہے، محض شہوت رانی، خواہش پوری کرنا یہ مقصود نہ ہو۔ محسنین،
یہ ترکیب میں آتیتموہن کے ضمیر فاعل سے حال واقع ہے، تم انہیں ان کی مہر دو، درہا لے کے تم محسن یعنی پاک دامن ہونے والے، یعنی اسے اس دیواجی رشتے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، غیر محل میں خواہش پوری کرنے سے اپنے آپ کو بچانے والے، محسنین احسان پاک دامن ہونے کو کہتے ہیں۔ مراد متزوجین یعنی ازدواجی رشتہ قائم کرنے والے، نکاح کرنے والے، یہ ترکیب میں حال ہے۔ غیر مصافحین یہ محسنین کی صفت ہے، درحال ہے کہ تم پاک دامن ہونے والے، شادی کرنے والے، غیر مصاف نہ کہ پانی بہانے، صفون پانی بہانے کو کہتے ہیں، یعنی غیر محل میں ناجائز طریقے پر اپنا نطفہ ضائع کرنے والے، مراد اس سے ان عورتوں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرنے والے نہ ہو۔ غیر مصافحین نہ کہ پانی بہانے والے، ای معلنین بالزنا بہن یعنی ان عورتوں کے ساتھ علانیہ طور پر زنا کا ارتکاب کرنے والے نہ ہو۔ ولا متخذی اخدان اور نہ ہی انہیں دوست بنانے والے۔ غیر مصافحین ولا متخذ اخدان بظاہر دونوں کا مطلب ایک ہی ہو رہا تھا، پانی بہانے والے نہیں، دوست بنانے والے نہیں، یعنی شہوت رانی نہ ہو، محض خواہش پوری کرنا، بلکہ ازدواجی رشتے کو قائم کر کے اپنے آپ کو پاک دامن بنانا۔ اس لیے دونوں میں فرق کرنے کے لیے مصنف نے مصافحین کے ساتھ معلنین بالزنا کہا اور متخذ اخدان کے ساتھ تسرون بالزنا بہن کہا، یعنی پانی بہانے والے نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ علانیہ زنا کرنے والے نہ ہو، اور لا متخذ اخدان دوست بنانے والے نہ ہو، مطلب یہ کہ چپ کے خفیہ طور پر ان کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرنے والے نہ ہو۔ تو سر اور علانیہ یعنی ان سے بدکاری علانیہ ہو یا ان سے بدکاری سرن خفیہ طور پر ہو، دونوں آیتوں کا یہ الگ الگ مفہوم ہو جائے گا، لہذا تکرار کا اعتراض نہیں آئے گا، لفظ الگ ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے، البتہ دونوں کی وجہ الگ الگ ہے، ایک میں اعلان کی صورت اور دوسرے میں سر اور خفیہ کی صورت ہے۔ اخدان خدن کی جمع ہے، ساتھی اور دوست کو کہتے ہیں، اور نہ ہی دوست بنانے والے یعنی ان سے دوستی لگانے والے کہ ان کے ساتھ زنا اسرار کے طور پر یعنی خفیہ طور پر ہو، چپکے سے چھپا کر کے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ من یکفر بالایمان میں جو با ہے وہ ان کے معنی میں اور کفر ارتداد کے معنی میں، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے، ایمان کے ساتھ کفر کا مطلب ایمان سے پھر جائے، ایمان سے مرتد ہو جائے۔ من یکفر کا مطلب ہوگا جو ارتداد اختیار کر لے، پھر جائے، بالایمان ای انل ایمان ای یرتد یعنی جو مرتد ہو جائے۔ یہ با کا جو صلہ ہے اسی کی توجیہ فرما رہے ہیں کہ یان کے معنی میں اور یکفر یرتد کے معنی میں کہ جو کوئی مرتد ہو جائے پھر جائے ایمان سے، فقد حبط عملہ تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، غارت چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنا بھی نیک عمل کیا تھا اب اس نیک عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اس پر آخرت میں ثواب نہیں ہوگا۔ ارتداد سے نیک اعمال مٹ جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ اسلام سے برے اعمال مٹ جاتے۔ وقت کہ کوئی پہلے سے غیر اسلام میں تھا، اب اسلام لے آیا تو الاسلام یہدم ما کان قبل، اس سے پہلے کے ساری گناہ کو اسلام مٹا دیتا۔ اسی طرح اگر وہ مسلمان تھا مرتد ہو گیا تو یہ ارتداد اس کے پچھلے اچھے سارے اعمال کو ختم کر دیتا۔ فرماتے ہیں کہ فقد حبط عملہ بس اس کا نیک عمل سب غارت چلا جائے گا، العمل الصالح یعنی نیک عمل۔ مطلب یہ ہے کہ نیک عمل ختم ہوا، ویسے برا عمل کیا تھا تو اگر غیر اسلام کی صورت میں غیر مسلمان اگر برا عمل کرے تو اس پر بھی اس کو پکڑ ہوتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے نیک اعمال ضائع ہوں گے لیکن برے اعمال اس کے باقی رہیں گے۔ قبل ذالک اس سے پہلے کا جو بھی نیک عمل تھا وہ سب غارت گیا، فلا یعتد بھی لہذا اس کا کوئی اعتبار، اس کا کوئی اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ ولا یثاب علیہ یعنی آخرت کے اعتبار سے اس نیک عمل پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ بندہ آخرت میں
خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، لیکن خسارہ اٹھانے والوں میں سے اس وقت ہوگا یعنی آخرت میں ہمیشہ ہمیں جہنم میں جانے والا، جبکہ وہ کفر اختیار کیا اور کفر ہی پر اس کی موت ہوئی۔ لیکن اگر بعد میں وہ پھر سے اسلام کی طرف آ گیا تو ایمان پر اگر اس کی موت ہوئی تو آخری حالت کا اعتبار ہوگا، آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں بلکہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ فرماتے اور وہ آخرت میں خاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے اذا مات علیہ، جب وہ اسی پر مرتا ہو یعنی کفر کی حالت ہی میں مرتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیں جہنم میں جانے والا، لیکن مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور ایمان کی طرف آ جاتا ہے، ایمان پر اس کی موت ہوگی تو آخرت کا خسارہ نہیں بلکہ آخرت میں اس کے لیے نجات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما